بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پر بات کریں، اور سب سے پہلے ایک اچھی خبر سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج قطری وزیر اعظم نے یہ خوشخبری پوری دنیا کو سنا دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ کل ہی غالباً یہ ساری خبر آ چکی تھی، اور جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے، اور اس کے مطابق چند روز کے بعد جو ہے 17 تاریخ کو غالباً یہ جنگ بندی کے معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور اسی معاہدے کے تھرو جو اسرائیلی یرغمال تھے اور جو فلسطینی یرغمال تھے، دونوں سائڈز کے، حماس کے بھی اور اسرائیل کے بھی جو یرغمالی تھے، ان سب کو واپس رہا کیا جائے گا۔ اور فرسٹ فیز کے اندر کل کچھ یرغمالیوں کو رہا کر بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اب جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس کے مطابق کچھ نیتن یاہو ابھی بھی شاید خوش نہیں ہے اس ڈیل سے، جنگ بندی کی ڈیل سے، اور کسی پریشر کے انڈر آ کے یہ جنگ بندی ہو رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو صاحب کے ابھی بھی حماس پر الزامات ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ ڈیل سے متعلق اپنی باتوں پر قائم نہیں ہے، اور نہ جانے کس طرح کی باتیں۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ الحمدللہ اتنے عرصے کے بعد، اتنے طویل عرصے کے بعد، اتنی بمباری، اتنی جینوسائیڈ، نسل کشی اور ظلم کی انتہا جو ہے فلسطین میں ڈھانے کے بعد اب آ کے جنگ بندی اگر ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بچہ تو وہاں کچھ نہیں، غزہ میں کچھ بھی، کوئی انفراسٹرکچر وہاں پہ جو ہے وہ ریمیننگ نہیں ہے، بیکاز جس طرح سے بمباری کی گئی تھی اے آئی ٹیکنالوجی کو انوالو کر کے، اور جہاں دل کرتا تھا ایک بندہ ایک ٹارگٹ اگر ریکوائرڈ تھا تو پوری پوری بلڈنگ کو اڑا دیا جاتا تھا بم سے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ ہوتے ہوئے۔ اس کے بعد اب اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور جو ظلم مسلمانوں پر، جو نسل کشی وہاں پر ہو رہی ہے، اس کو فوراً سے رکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی تھوڑی سی ایک آج خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور حکومت کا، یعنی گورنمنٹ ان اپوزیشن، چارٹر آف ڈیمانڈز جو تھی وہ آج سامنے آ چکا، اور پاکستان تحریک انصاف نے لکھ کر باقاعدہ اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ دے دیں، اور جو مذاکرات انہوں نے تحریری طور پر دیے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب صاحب کی جانب سے، یہ تمام تر مطالبات دیے گئے تھے۔ اب یہ مطالبات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بہت سی باتیں، پہلی بات تو وہی ان کی اپنی بات 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن، اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ 24 سے 26 27 نومبر کو ہوتا رہا، اس پر جوڈیشل کمیشن کی دو مین ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے تمام تر واقعات پہ، جس میں عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے سے اور عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے اندر رینجرز کے گھسنے سے لے کے ہر ایک بات کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو جہاں جہاں پر واقعات ہوئے ان سب کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل ہوں گی، بیکاز آبویسلی لاہور جیسا شہر ہو یا جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہ سب کیمراز تو وہاں پہ لگے ہوتے ہیں اور سرویلنس فوٹیجز مل سکتی ہیں۔ وہ تمام تر فوٹیجز دیکھی جائیں اور تمام تر ٹرائل دیکھے جائیں، اور اگر کوئی بے قصور تو نہیں ہے یہ بھی دیکھا جائے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہاں پر موقع پر جو کچھ ہوا، اگر کوئی چیک پوسٹ ڈیفیکٹ ہو گئی یا وہاں پہ آفیسرز نہیں تھے تو وہ کس کی ذمہ دار تھی، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوا، کیا وہ بھی باتیں ہوئیں۔ ایسے استفسار بھی اب عدالتی مکالمات میں آ رہے ہیں۔ جو سویلینس کا فوجی ٹرائل کی جو بات تھی وہاں پہ یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا کسی فوجی کا ٹرائل بھی ہوا ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر، کہ آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی اور لوگوں کو کھلے عام چھوڑ دیا گیا وہاں پہ، اور جو چاہے کریں اور جیسے چاہے کریں۔ یہ بھی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اب یہ دو ڈیمانڈ سامنے آنے کے بعد حکومت کی جانب سے رپلائی آیا، جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر دیٹ واز اے پور پریس کانفرنس، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ ہمیشہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں حکومتیں، جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کا، آپ کے پاس ساری پاور ہے، تو پھر آپ کو رکھڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ رانا صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں تو اس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی بہت سی چیزوں کے ریفیوزل سنا دیے۔ اٹ واز ناٹ اے ٹائم آف ریفیوزل ایکچولی، آپ جو جس طرح بھی کرنا چاہیں ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، پراپرلی ہینڈل کرنا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہہ دینا کہ یہ جو مطالبات انہوں نے مانگے ہیں، ایک تو پہلے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف، ہماری اس الیکشن کے خلاف، ہم لوگوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی، سو لہٰذا یہ ان کی ایک فتح ہو گئی مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو مطالبات انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن کا بننا بنتا ہی نہیں، یہ بھی اسٹریٹ فارورڈلی ایک ریفیوزل تھا، جبکہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم صبر، تھوڑا سا ویٹ کرتے، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا، اس کے بعد جو بھی ڈیسائیڈ کریں وہ بات کرنی چاہیے تھی۔ فوراً سے آ کے چند منٹس کے بعد پریس کانفرنس کر دینا، اس میں سب باتیں کر دینا ٹھیک تھا، غلط اپنے گیسٹ کی اس پہ بھی رائے جانیں گے۔ اس کے علاوہ پاراسنار میں حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو پھر سے قافلے کے اوپر اٹیک ہوا اور باقاعدہ راکٹ لانچر کے ساتھ جو ہے اس پہ اٹیک کیا گیا، اور پھر سے دوبارہ وہی خدشات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ منصور آفریدی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں، بہت شکریہ منصور صاحب جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کرنل صاحب سے۔ کرنل صاحب،
جس طرح سے آج سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، چارٹر آف ڈیمانڈز پہلے کافی دنوں سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ جی ہمارے سامنے تحریری معاہدہ ہونا چاہیے، تحریری طور پر لکھ کے دیں اپنی ڈیمانڈز، اور اگر ابھی ڈیمانڈز لکھ دیتے ہیں تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن مزید طوالت کا شکار ہونے کے بعد کئی دن لگے اس کو، اور پھر آخری تھرڈ سیشن ہوتے ہوئے آج ایسا لگا کہ جس طرح سے مذاکرات جو ہے کسی طرح سیٹسفائی ہو جائیں گے، ملک ترقی کی راہ پر چل پڑے گا، کچھ تھوڑی سی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، تو اکنامک سٹیبلٹی بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن آج کی باتوں کے بعد ہاؤ ڈو یو سی اٹ کرنل صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور بولنے کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ جب بھی دو پارٹیز ایسے صورتحال کے اندر ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں تو دونوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی ویکنس مت شو کریں. ٹھیک. اب جو حکومتی پارٹی ہے اس کی طرف سے تو بڑی دیر سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اپنی ڈیمانڈ یا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ریٹن فارم میں دیں. ٹھیک. اور پی ٹی آئی والے ہمیشہ سے جو ہے اس سے تھوڑا سا تذبذب کا اظہار کر رہے تھے. اب انہوں نے بنیادی طور پر آپ کہہ رہے ہیں دو، میرے خیال میں 3 ڈیمانڈز دی ہیں، کیونکہ ان کی پہلی ڈیمانڈ جو تھی صرف جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے واقعات کے بارے میں تھا. اب بہت کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی میں پہلے جو ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے اس کے بارے میں پوری طریقے کے اوپر ہوا، اور اس کے بعد جو فالو اپ ہوا تھا اس جس طریقے سے عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا یا وہاں سے اغوا کیا گیا تھا یا جو سب واقعات ہوئے تھے. اور انہوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کی، انہوں نے یہ جو 2 ڈیمانڈز ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ 19 مختلف پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے اس کے اندر جن کا تذکرہ کیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، فار ایگزامپل سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز ہیں، جو حالات اس سے پہلے تھے اس کا سارے کا سارا ذکر ہے. تو ان تمام چیزوں کا ذکر انہوں نے کر دیا ہے. سر بیسیکلی 2 ہی ڈیمانڈز ہیں مذاکرات کے اندر، مین 2 ڈیمانڈز ہیں. 2 جوڈیشل کمیشن بننے کی بات ہے، پہلا جوڈیشل کمیشن، اب اس کے بعد اس پہ 8-9 پوائنٹس ہیں، اس کے بعد جو دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے اسی کے کوئی 8-9 پوائنٹس دوبارہ سے 8-9 لائنز کے اندر تفصیل بتائی گئی ہے کہ آخر وہ جوڈیشل کمیشن کس کس چیز کے لیے بننا ہے. اب یہ ان کی 2 ڈیمانڈز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے اس کے اندر بیسیکلی 2 ہی جوڈیشل کمیشن، یعنی اس کو سمرائز کیا جائے تو لبے لباب اس کا یہ ہے کہ 2 جوڈیشل کمیشن، ایک 9 مئی پر جس میں تمام تر واقعات، یعنی کہ 9 مئی عمران خان کو اریسٹ کرنے سے لے کے جو کچھ ہوتا رہا اس سب کو اندر کور کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا جوڈیشل کمیشن ہے جو 24 سے 27 نومبر کو جو کچھ ہوتا رہا اس کے اوپر بننے کے لیے اس کی تحقیقات، جس کے اندر لوگوں کے اوپر لائیو ایمینیشن فائر ہونے سے، لوگوں کی ہاسپٹلز جانا، چیزوں کو روکنا کیسے کور کی گئی، کس نے آرڈر کیا، کس طرح سے چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئیں، ہر چیز کور کر لی گئی ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ صرف 9 مئی میں جو مختلف توڑ پھوڑ کے واقعات ہوئے تھے اس کے بارے میں تھی، اور ان کے جو چیئرمین کو اغوا کرنا یا گرفتار کرنا اس کی طرف انہوں نے پہلے نہیں بات کی تھی. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک میجر ڈیمانڈ کی، لیکن بنیادی طور پر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں 2 ہی ڈیمانڈز ہیں، اور ان کو انہوں نے بہت الیبوریٹلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ ان میں کیا کیا وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال، اینڈ آئی تھنک اٹ واز پازیٹیو کہ اب بجائے اس کے کہ جس حکومت سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، چاہے جیسے بھی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی فرنٹ مین ان کے ہیں یا یہ آگے بیٹھے ہیں، جو بھی ہیں اب بیٹھے ہیں، تو آپ نے ایٹ لیسٹ وہ بات تو ختم کی کہ 8 فروری کے انتخابات کو چیلنج کیا جائے، یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ کٹ پتلی ہے، اس کو چیلنج کیا جائے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملے. تو آپ نے، میرا خیال چونکہ وہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو حکومت کی موت تھی، اگر حکومت وہ پوری کرتی ہے تو حکومت کس چیز کی رہ جائے گی. سو حکومت سے وہ آپ نے وڈرا جو کیا پوائنٹ، آئی تھنک اٹ واز اے بیٹر موو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل بہت ہی پازیٹیو ہے یہ ابھی تک کا جو ہوا ہے. اور اس میں ڈیمانڈ ضرور حکومت نے کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بری طریقے سے پھنس گئے ہیں اپنے اس جال کے اندر، بیکاز جتنی بھی ان کی اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہیں وہ ساری کی ساری بڑی لاجیکل ہیں. کہ جو اگر کوئی بھی واقعہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر اگر ہوا ہے تو اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں پر اویلیبل ہیں یا ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہیں تو وہ جان بوجھ کر چھپائے گئے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر چھپائے گئے ہیں تو وہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دے رہے ہیں کہ کیوں چھپائے گئے ہیں. اور اسی طریقے سے جو باقی تمام واقعات ہیں ان کے جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، اسی طریقے سے جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جی وہاں پر کوئی بھی کیوں نہیں تھا بندہ جو گارڈ جن کو نارمل ہونا چاہیے تھا. تو یہ ساری کی ساری وہ ایسی چیزیں ہیں
کہ جو اتنی لاجیکل ہیں کہ اس کا میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے جواب دینا ممکن نہیں ہوگا. اگر آپ بڑا ایک براڈ برش پھیرنے کی کوشش کریں تو جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس طریقے سے بالکل آپ جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کریں تو کسی ایک پوائنٹ کو بھی آپ ریفیوٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کو ان کی ان ڈیمانڈز کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑا پراپر اپنا جو ہے اس کا ریئیکشن دینا پڑے گا کہ کیوں ایسے نہیں ہو سکا ہے. کیوں ایسے نہیں ہو سکا؟ منصور افریدی صاحب تھوڑا سا اس پہ لمبی بات ہوگی, میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا, لیکن پہلے کرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو کرم سے بگن جانے والا امدادی قافلہ تھا, اس پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہے دوبارہ سے, اور ایک اہلکار شہید اور 6 حملہ آور مارے گئے ہیں. لیکن دے ہیڈ راکٹ لانچرز, انہوں نے راکٹ لانچر سے اٹیک کیا, مطلب دے ور فلتھی آرمڈ, اور ان کے پاس جو وہاں پہ ویپنز تھے, جو کچھ بھی تھے, جو اے ڈی سی ہیں وہاں کے, ان کے مطابق انہوں نے بتایا کہ یہ تیسرے امدادی قافلہ تھا جس کے اوپر دہشت گردوں نے راکٹوں سے حملہ کیا اور فائرنگ بھی کی, جس کے نتیجے میں ایک اہلکار بھی ہمارا جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. اور اس کے علاوہ باقی جو سارا کچھ تھا, حالات کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم ابھی اتنی ہائپ پہ یہ واقعہ, آمین شاید اس سے پہلے کبھی ضلع کرم اتنی پیک پہ نہ گیا ہو جتنا ابھی میڈیا کے اوپر اور خبروں کی زینت بنا ہوا ہے یہ واقعہ. اس کے باوجود اگر ہمارے جانے والے جو کانوائز ہیں وہاں پہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, ان پہ اٹیک ہو رہا ہے اتنی پیک کے باوجود, تو پھر کیسے کنٹرول ہوگا یہ سب کچھ؟ جی شکریہ بلال بھائی ونس اگین مجھے اس فورم پہ دوبارہ بلانے کا. آپ کی بات صحیح ہے, ایکچولی جو پیک پہ اب کرم ایجنسی کے حالات گئے ہیں, ہو سکتا ہے ہسٹوریکلی اتنے نہ گئے ہیں, لیکن میڈیا پہ تو ہم نے کبھی اور بات آپ کی صحیح ہے, بالکل 100% صحیح ہے. اور اس میں دیکھا جائے تو جو لوکل عوامل تھے وہ تو تقریباً انہوں نے ایڈریس کر لیے. وہاں پہ جرگہ ہوا, گرینڈ جرگے ہوئے وہاں پہ, جو بھی فریقین تھے ان کو تسلیاں دی گئی, دونوں فریقین کو ان کا معاہدے کرائے گئے باقاعدہ 45 ان کے, وہ سب کچھ کیا گیا, اور ان کی رضامندی سے ہی یہ رسد کا جو قافلہ ہے یہ بنوائے, کاروان بنائے گئے, اور اس کے باوجود حملہ ہوتا ہے. تو اس کے جو جڑیں ہیں, شاخیں ہیں, یہ ہمیں لوکل دینے کے بجائے یہ اسٹریٹجک اور علاقائی اس کی شاخیں اور ڈنڈے ملتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے جو اس کے حالات خراب ہوئے ہیں کے پی, خاص کر میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر فورم پہ کہ ان کے ڈانڈے آپ کو جا کے بنگلہ دیش میں ملیں گے. بنگلہ دیش میں کیوں ملیں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں بھی واقعات ہو چکے ہیں اور حسینہ واجد کا آؤسٹر ہو چکا ہے, تو پاکستان کو ایک ونڈو ملی ہے, اور اس ونڈو میں ابھی ان کے ریسنٹلی ہائی کمانڈ جنرل بھی پاکستان آئے ہوئے دورے پہ ہیں. بالکل. اب یہ ایک جو علاقائی طاقت ہوتی ہے یا جو ریجنل طاقت ہوتا ہے یا جو سپر پاور ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کی بیک یارڈ پہ مخالف ملک آ کے وہاں پہ کچھ سرگرمیاں کریں. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا یوکرین اور رشیا کی وار ہے. یوکرین میں کیوں رشیا نے چڑھائی کی؟ حالانکہ یوکرین نے تو رشیا پہ کوئی حملہ نہیں کیا تھا. وہ رشیا کا صرف ایک ہی آبجیکشن تھا کہ آپ میرے ہمسائے ہیں, آپ نیٹو میں جا کے شامل نہیں ہو سکتے. لیکن وہ نیٹو میں جو شمولیت تھی وہ ایکچولی اٹ واز اے پری لانچ اٹیک, پری اٹیک تھا نا, نیٹو کے آنے کے بعد تو اٹیک ہو جانا. ہاں, تو اب ہندوستان بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے بیک وارڈ پہ بنگلہ دیش میرا ایک کالونی ٹائپ ہے. لیکن اس کا تعلق یہاں کرم کے واقعے سے کیسے؟ ہاں, اب میں ادھر ہی آتا ہوں. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیکورڈ وہ ہے, تو آپ ادھر آ کے یہ نہیں کر سکتے. تو ان کو ہمارے دوسرے ایریا پہ ہے افغانستان, اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی پہلی دفعہ ہندوستان کے فورن سیکرٹری کے ساتھ دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ پبلکلی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے کافی امداد کا بھی اعلان کیا ہے. اس کے بعد کیا ہے, اور افغانستان کی امداد کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان نے ایز اے ریزنٹمنٹ بارڈر پر سٹرائک کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اس سٹرائک کو ہندوستان نے کنڈیم کیا ہے. اور افغانستان نے تو کہا تھا کہ یہ پاکستانی لوکل لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں جو مارے گئے, یہ ان کا ورژن تھا. ہم تو یہی کہتے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی والے ہیں, لیکن انڈیا نے 2 قدم آ کے یہ کہا کہ یہ پاکستانی نہیں تھے, یہ افغانی انوسنٹ تھے, ان کو مارا گیا ہے. تو ہندوستان ہمیں بنگلہ دیش کا جواب ہو افغانستان کے تھرو کرم میں دے رہا ہے. یعنی کہ ایک بات تو اسٹریٹجیکلی تو یہ بات سمجھ آتی ہے کرنل صاحب کی, ظاہر ہے اگر بنگلہ دیش اس ٹائم پاکستان اور بنگلہ دیش کے اچھے ٹائز ہو رہے ہیں, چونکہ یہ اس سے قبل ہندوستان ایک بہت بڑی ریزن تھا جب حسینہ واجد کے تھرو پورا ملک کنٹرول کیا جاتا تھا, وہاں کی اسٹیبلشمنٹس کو, ملٹری کو, ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے, اور پاکستان کے خلاف لوگوں کو کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے, اور وہاں کی جتنی طاقتیں تھیں وہ سب پاکستان کے خلاف ہی کام کر رہی تھی, بظاہر ایسا ہی لگتا تھا. اب سیٹ اپ چینج ہونے کے بعد
جو اب لوگ آ چکے ہیں ان کی پاکستان کے ساتھ کافی ڈاکٹر یونس کی اسپیشلی بڑی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے, اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا بانی بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں, اور جو کچھ ہمارے لیے ہوا ہے انہیں کی وجہ سے ہوا. اور جو باتیں اب اس سے بھارت کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اسپیشلی آج بھی میں دیکھ رہا تھا کچھ چونکہ ان کے آرمی چیف بھی آئے اور یہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہمارے آرمی چیف سے, سملرلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی بھی جو اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں, تو اس سے انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور پھر اسپیشلی کوئی JF-17 تھنڈر کی خریداری کی باتیں ہو رہی ہیں, جس سے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کو تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. اس وقت جو سارے کا سارا پاکستان کے سینیریو میں سب کچھ چل رہا ہے, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تحفظات سارے کے سارے بنائے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر چائنا کو کنٹرول کیا جائے, کنٹین کیا جائے, اور اس کے لیے انڈیا کو جو ہے ریجنل پاور کے طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنی را کو شامل کر کے, ادھر سے کچھ رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں کہ CIA بھی ان کے ساتھ ان لیگ ہے, یہ سارے کے سارے مل کر جو ہے اس ایک سائڈ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو سب سے بڑی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ہمارے ریلیجس ڈیوائیڈ ہے جو کہ سنی اور شیعہ کے درمیان ہو سکتی ہے, اور اسی کو وہ پلے اپ کر رہے ہیں کرم کے اندر بھی, اور اسی کے ذریعے سے وہ باقی ملک میں بھی جہاں جہاں ہو سکے گا وہ فسادات کرانے کی کوشش کرتے رہیں گے, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب کیسے یہ پاسبل ہے کہ جیسے وفدی صاحب نے بڑا صحیح اگزامپل دی ہے بنگلہ دیش کی, کہ بنگلہ دیش جو ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی وہ سڈنلی ان کی ویکنس بن گیا ہے. اور اس وقت جو حالات پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہیں, میرے تو تقریباً 30% کورس میٹس جو تھے وہ اس وقت ایسٹ پاکستان سے تھے, تو وی ہیو ویری کلوز ایسوسیشن. 30% آپ کے جو تقریباً ٹھیک. تو اگر اتنے تھے ہمارے ساتھی جو کہ بعد میں ہمارے ساتھ ہمارے کورس کی گیٹ ٹوگیدر کے لیے. I'm sorry to stop you for a while. بیرسٹر امرت نے بھی ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ کرنے کا میڈم آپ کا. Thank you so much کرن for صاحب بات having me. کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی تو ہمیں اندازہ you were telling کہ 30% of your course mates were Bengalis, right? بنگالی, ہاں جی, اور وہ بعد میں ہمارے پاس یہاں گیٹ ٹوگیدرز میں آئے بھی ہیں ہمارے ساتھ ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اندازہ ہے, ہمارے اپنے لوگ بھی ساتھ, میں خود تو نہیں جا سکا لیکن جاتے رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے وہاں کے لوگوں کا پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو پرانے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرف ہیں. پاکستان بنانے میں جو بسم اللہ تھی وہ ہوئی بنگال سے تھی. تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ قائد اعظم جو حقیقی لیڈر ہیں وہ صرف ہمارے نہیں ہیں بنگلہ دیش کے بھی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک موقع اب ہمیں دوبارہ ملا ہے کہ جو ایک ہم سے 71 میں غلطی ہوئی تھی اس کو ہم اب جو ہے وہ ایک خاص حد تک جو ہے وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور امریکہ جو اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, بیکاز اپ کمنگ سپر پاور چائنا جو ہے اس کو وہ اکنامک فیلڈ میں بھی ہرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور باقی بھی جس طرف بھی اس کی کوشش ہے وہ جو اکنامکلی بھی اور جو اسٹریٹجیکلی بھی اس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ سبڈیو کر لے. اب اس میں اس کو انڈیا کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس وقت جو ہم مختلف قسم کی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ جو چائنا کی اکنامک پاور ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انڈیا اس کے مقابلے میں بالکل بونا لگتا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اپنی الائنمنٹ کو سیدھا کرنا چاہیے, اور اپنی الائنمنٹ بجائے امریکہ کی طرف رکھنے کے ہمیں چائنا کی طرف آنا چاہیے. اور چائنا ہی کا انٹرسٹ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, پاکستان کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں مذہبی طور پر بھی ہم جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ گین کریں, یکجہتی ہمارے اندر آئے, اور اکنامکلی بھی ہم ان کو اسٹرینتھ اپنی شو کر سکیں تاکہ چائنا سی پیک میں بھی اور باقی جن جن چیزوں سے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو. بالکل, جس طرح چائنا شامل ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ شامل اس کو ہونا چاہیے ہے. اور منصور صاحب یہ جو حالات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے, ہمیں جسٹ کوئک آنسر آن دیٹ, کہ کیا ایکورم پارا چناری اسٹیبلائز ہو پائے گا یا یہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے چلتا رہے گا؟ I mean, how do you see it? نہیں, یہ انشاءاللہ بہت جلد اسٹیبلائز ہوگا. more than 100 days جب سے ایشو نہیں, بات آپ سے پہلا واقعہ ہوا ہے, پہلا انسیڈنٹ جو کوٹ ہوا تھا باقاعدہ, اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے, لیکن the first quoted incident اور اس کے بعد سے اب تک it's been more than 100 days.
آج بھی پھر اٹیک ہو گیا تو پھر کیسے کنٹرول ہو پائے گا وہاں؟ نہیں، یہ انشاءاللہ بہت جلد سٹیبلائز ہوگا. پاڑا چنار تو از ون آف دا پاکٹ جو کہ ٹرائبل ایریا میں ڈی سٹیبلائز ہے. آپ ہماری سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کریں تو جو 2008 سے 2014 تک جو انسرجنسی تھی وہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین انسرجنسی ہے. اس پہ کافی انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹنگ بھی کی ہے اور اس پہ ڈاکومنٹریز بھی بنی ہیں. وہ آپ دیکھیں 2000 جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو کیسے ہماری لا انفورسمنٹ دلیرانہ لڑائی لڑتے ہیں اور ون آف دا مطلب دنیا کی سب سے لیتل انسرجنسی کا خاتمہ کرتے ہیں. اور وہی انسرجنسی افغانستان میں تھی کراس دا بارڈر امریکیوں کے سامنے. وہ آخری دن تک نہیں کر پائے، اس پہ قابو پائے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے کہ تو ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز پہ پورا یقین رکھنا چاہیے اور اعتماد رکھنا چاہیے. انہوں نے بہت بڑی انسرجنسی، اب یہ سب سے ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز ہے، کیونکہ جو 15 سال کی انسرجنسی کوئی بھی سیکیورٹی فورسز لڑتی ہے تو ان کو پورا آئیڈیا، جو ٹیرین کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. کرنل صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ اس کے بارے میں سیکیورٹی الائنمنٹس کا پتہ ہوگا، انہوں نے خود بھی اس کا ذکر کیا. تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جو ابھی بے گناہ شہید ہوئے ہیں اس پہ تو پوری قوم آشکار ہے، لیکن انشاءاللہ جو امن ہے وہ بہت جلد آئے گا. جس طرح باقی کے پی کے اور بلوچستان میں آیا ہے، ادھر کرم ایجنسی میں بھی یہ انشاءاللہ جلد امن آئے گا وہاں پہ. مس امرت، جو اب بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آ چکی ہیں اور پی ٹی آئی نے جو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اگر اس بات کو تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جو مذاکرات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ریبٹلز آئے ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا، آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اینڈ آئی بلیو کہ یہ بہت آج کا ایک بہت اہم ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے. اور یہ اب تیسری ان کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی جو کہ ہوئی ہے، اور اب چوتھی تب ہوگی جب اس کے اوپر ڈیسیجن لیا جائے گا 7 دنوں کے اندر. ٹو بی ویری آنیسٹ بلال صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشل کمیشن والا جو خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ دونوں انسیڈنٹس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے طور کے اوپر تحقیق کی جائے اور ان کو جس طرح کے ایویڈنس چاہیے وہ فراہم کیے جائیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کیا جائے گا. کیونکہ جو ججز پک کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم اور گورنمنٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کون جوڈیشل کمیشن کے اندر جج ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ یا تو سی جی پی اس کو خود دیکھے، چیف جسٹس آف پاکستان، یا انہوں نے کہا ہے جو 3 ہائی رکنی ججز ہیں ان لائن وہ دیکھیں گے اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے تو بنتا بھی یہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سسٹمیٹکلی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اس چیز کے اوپر مشاورت چل رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ چیز اتنی زیادہ اپلیکیبل ہوگی، کیونکہ اگر یہ ہوگی تو سارا مدعا ہی ختم ہو جائے گا، پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. کرنل صاحب لڑائی تو ختم ہو جائے گی اگر یہ اپلیکیبل ہو گیا جس طرح سے امرت نے کہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بات بالکل درست ہے. اصل میں اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے اور جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور جن ججز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز جو بھی باقی ڈیسائیڈ کریں ان کو شامل کیا جائے، تو پھر اتنا سب کچھ جو سب کے دنیا کے سامنے ہے، جو دنیا نے سب کچھ دیکھا ہے 9 مئی کو ٹی ویز کے اوپر بھی، اس وقت تک تو اس قسم کی پابندیاں نہیں لگی ہوئی تھی. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ان کے پاس، کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ اسی طریقے سے 26 نومبر والا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اگر ٹی وی پر نہیں دیکھی تو کم از کم سوشل میڈیا کے مختلف چینل جو ہیں انہوں نے تو دکھائی ہیں. تو میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈیفenس کے لیے ہے کیا. وہ تو سب کی سب چیزیں جو ہے وہ فورن میڈیا نے بھی اور باقی تمام جگہوں سے بھی جو ہے وہ اتنی کلیئرلی سب دکھائی جا چکی ہوئی ہیں. تو اب ہم اگر صرف ڈینائل موڈ میں جا کر اس کا ڈینائل کرنے کی کوشش کریں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے، یا اپنے جو سی سی ٹی وی جو فوٹیجز ہیں اس کو بھی ہم سامنے نہ لانے کی بات کریں، تو اس سے کیا چیز سامنے آئے گی؟ لوگوں کو جو ہے وہ یقین ہو جائے گا کہ جو پہلے جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا وہ اب اور طریقے سے سامنے آ جائے گا. منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ میرے لحاظ سے تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع ہیں، یہ نہ صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بلکہ ملک کے مستقبل کے لیے. جو دونوں مطالبات ہیں، جو کہ جوڈیشل کمیشن بننا ہے اور ان کا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ قیدیوں کی رہائی کا، تاکہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے کرے یا وہ ضمانتوں کے ساتھ کرے،
وہ تو ذرا نان امپلیمنٹیبل لگتا ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے اس کمیشن میں وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے جو الزامات تھے یا جو اس پہ کچھ کارروائی تھی اس سے پی ٹی آئی کا پیچھے ہٹنا ہے. وہ ملک کے مفاد کے لیے صحیح تھا, کیونکہ اگر وہ کر لیتے تو پھر وہ کہیں نہیں جانا تھا, نہ مذاکرات کا کوئی فیٹ ڈیسائیڈ ہونا تھا, نہ آگے کچھ. جو کمیشنز ہیں وہ کمیشن بیٹھ جائیں گے. ہم پہلے بھی کمیشن بنے ہیں, داندی کمیشن بھی بنے ہیں, ایبٹ آباد کے کمیشن بھی بنے, کمیشن یہاں بنے ہیں, اور وہ اپنی فائنڈنگ دے دیں گے. اگر کوئی سیکیورٹی ایجنسی کا بھی کوئی ملوث ہے ان فسادات میں, اس میں سیکیورٹی فورسز کا, پولیس کا, تو وہ ادارہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے تو اپنے سب سے بڑے جو 4 اسٹار جنرل ہیں ان کا احتساب شروع کر دیا. تو نیچے لیول پہ اگر کچھ اس طرح آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی اور لوپ ہول ہوئے ہیں تو وہ ان کو بھی سزائیں دے دیں گے. وہ اس سے ادارہ بڑا کلیئر ہے, اس پہ ان کا کوئی دو ٹوک موقف ہے ہر اس پہ. تو وہ اس میں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے جو مذاکرات شروع ہیں. اور جو 8 فروری, لیکن 8 فروری کے اگر انہوں نے چیلنج کر دیا تو پھر تو حکومتی نان ایگزسٹنس ہو جائے گی. تو اس سے پیچھے ہٹنا, اور دیر آئے میں کہتا ہوں درست آئے. عمران خان صاحب کو بھی یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ان کا سٹینڈ میں چینج آئے, اور پی ٹی آئی کے, تاکہ ملک آگے چلے. کیونکہ غریب عوام کے مسائل کا حل نکلے, اور ان مسائل سے نکل کے جو چھوٹے چھوٹے عوامی مسائل ہیں اس پہ حکومت کی توجہ اور اپوزیشن کی توجہ چلی جائے. اب بات کرتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس جو تھا, اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو تھا, یہ جیل ٹرائل 1 سال کے اندر مکمل ہوا ہے. اور 1 سال یہ واحد ایسا کیس ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف جس کا ٹرائل 1 سال تک چلا ہے, اور یہ کیس ختم نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے اس کیس کے اندر کچھ ہے. اس کا فیصلہ 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا, پھر 6 جنوری کو سنایا جانا تھا, پھر 13 جنوری کو سنایا جانا تھا, پھر 17 کو جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اب 17 کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. لاسٹ جو مؤخر کیا گیا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قیدی آیا نہیں ہے, موقع پہ اویلیبل نہیں ہوا, اس لیے اس کا فیصلہ دوبارہ مؤخر کر کے 17 تاریخ دی گئی ہے. کل 17 تاریخ ہے, جمعے کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر. سیاسی مقدموں کے فیصلے کے حوالے سے سیاست کے اندر بڑی ہلچل مچتی ہے جمعے کے دن. یہاں پہ جو جمعے کو فیصلے آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے تھوڑا سا لوگ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فیصلے بڑے ڈفرینٹ ہوں گے. امرت, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں کچھ پرانی بات کے اوپر ایک بس بات کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں, then I'll come to this thing for sure. میں بالکل کرنل صاحب سے اور منصور صاحب سے ایگری کرتی ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے, اور یہ بات بالکل بجائے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ظاہری سی بات ہے یہ مشاورت کرنا, آپس میں اس طرح کی نیگوسیشنز ہونا ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ دیکھیں, ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ آئی تھی 2023 کے اندر کہ جتنی ملٹری ٹرائلز چل رہی ہیں وہ سویلین کورٹ میں چلنی چاہیے, اور سویلین کا جو لا ہے وہ ان پہ لگنا چاہیے, انلیس اینڈ انٹل کچھ ٹیررسٹ یا کچھ ٹیررزم والے ایکٹس کے اندر وہ بنتے ہیں. اس کے اوپر پچھلے مہینے جب چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا اور یہ ری اپیل ہوا تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے خواجہ حارث صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپنی آگے اس کے مزید آپ اس کے دلائل دیں, اور آپ بتائیں کہ کس بیسس کے اوپر ان کا ٹرائل یہاں سے ہٹانا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے جس کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ کمیشن بنانا اور اس کے اوپر رد عمل کرنا پھر ایک مسئلہ نہیں رہ جائے گا. جہاں تک 190 ملین یہ پاؤنڈ والی کیس رہتا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مدعا چل ہی کیوں رہا ہے. پہلی بات, کل کی تاریخ 1 سال ہو گیا اس ٹرائل کمپلیٹ, ابھی یہ کل کی تاریخ پھر آگے ہوگی بلال صاحب, آپ دیکھ لیے گا, یہ پھر آ جائے گا, یہ ریزرو فیصلہ ہو جائے گا, اور ابھی تک اس پہ ڈیسیجن نہیں آئے گا جب تک ان کے مذاکرات آپس میں نہیں ہو جاتے, کیونکہ اس کی بیسس کے اوپر ہی ان کو رہا کیا جائے گا اور ان کی بیسس پہ ہی آگے چیزیں چلیں گی. یہ آپ دیکھ لے گا. اور آج لیکن اب یہ لاسٹ کیس رہ گیا نا, اس کے اوپر اس کے بعد کوئی اتنا بڑا مقدمہ رہ نہیں جاتا پیچھے, نہیں فوراً سے نکل آئے گا مقدمے کا نکلنے کا تو نہیں, لیکن پھر بھی دس از ون آف دا کیسز جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیس ہائی لائٹ کیوں ہوا گیا. پیسے آپ کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے کہ لیکن سر آپ دیکھیں کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے, سر آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ٹرسٹی کا مسئلہ ہے. میں ایک قانون دان ہوں, میں آپ کو یہ بات گارنٹیڈ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی کلیئرلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ ٹرسٹیز کو اس کے حوالے سے کچھ نہیں ملے گا. تو پہلی بات, یہ جو سارا پیسہ ہے یہ تو آپ کو سپریم کورٹ کے بینک کے اندر پڑا ہوا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ٹرسٹیز کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک کیا ججز کو سمجھ نہیں آ رہا, بس بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ سمجھ سب کو آ رہی ہے لیکن فیصلہ نہیں سنایا جا رہا, اور وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. سنانے دینا فیصلہ سر. بلال صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا, اس کے بعد اب کیا رہ جاتی ہے بات. دیکھیں اس کیس میں ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے, اور چونکہ اس میں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے اس کو صرف بطور ایک لیوریج کے یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں اس کے لیے استعمال کرنے کی بات ہے. رہ گئی بات کہ اس دن جج صاحب نے فرمایا کہ جی چونکہ وہ حاضر نہیں ہوئے ملزم, تو اس لیے میں نے اس سے پہلے انہی عدالتوں کے 2 کیسز جو ہیں اس میں عمران خان کی حاضری کے بغیر اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے. تو یہ تو صرف وہ
बहाने हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल है कि इस केस के अंदर कोई चीज़ है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक जो है उनको डराने का या उसको लटकाने का उसका एक बना के रखा हुआ है, ढाबा बना के रखा हुआ है। इसके अलावा इस केस के अंदर कोई जान नहीं है। और अगर इसका फैसला सुना भी देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि हाई कोर्ट किसी के अंदर भी ये दो पेशियों से ज्यादा आगे चल सकेगा। बिल्कुल, दो पेशियों से ज्यादा भी आगे नहीं चलेगा हाई कोर्ट में। एब्सोल्युटली। मंसूर साहब आप क्या समझते हैं? बात तो मैं हुकूमत तो नहीं करता कहती हूँ, है हाँ जी। 70-80 अरब रुपए का मामला है, हाँ जी, पाकिस्तान हाँ की जी, तारीख की सही सबसे बड़ी चोरी है और चोरी है, पैसे बिल्कुल। अकाउंट में पड़े हैं। चोरी किस चीज की, मुझे तो ये समझ नहीं आती है सर। एक्चुअली जो इशू है, हमारी अदालतें बदकिस्मती से आज की नहीं 70-60 से एक नजरिया जरूरत जो बना है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड का मतलब है कि एक खत ना लिखने पे आप वज़ीर आज़म को निकाल देते हैं, एक को आप बेटे से तनख्वाह ना आने पे निकाल देते हैं, दूसरे को आप एक ऐसे ट्रस्ट वाला केस है जिसका सर पैर समझ नहीं आता है, आपने उसको लटकाया हुआ है और 1 महीने से उस पर आप तारीखें दे रहे हैं। इसका मतलब है जब तक अदालतें सियासी मुदाखलत का अदाकार बनेगी उनका रेपुटेशन ऐसे ही होगा जिस तरह आजकल वो 136 नंबर पे दुनिया की रैंकिंग में अदालतों के हिसाब। अदालतों को आम आदमी के मसाइल पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। जो पॉलिटिकल अखाड़े हैं जिसको सियासतदानों ने लड़ना है वो सियासतदानों को लड़ने दें। जब ये सियासत के अंदर आएंगी कन्विक्शन होगी, अब क्या इज्जत रह जाती है अदालतों की। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कंटेंट भी लग सकता है कि एक ही बंदे को आपने अदालत तनख्वाह ना लेने पे नाअहल कर दिया और फिर उसी को आपने बाइज्जत बरी कर दिया। तो या तो पहला फैसला आपका गलत था या बाद वाला फैसला गलत है। ये और ये देखें ना, एक सेशन जज जो होता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। वो एक ही केस में बंदे को फांसी पे लटका देता है, ऊपर हाई कोर्ट में वो बाइज्जत बरी कर देता है। तो कम से कम नीचे वाले जज से तो ये पूछा जाए कि आपने किन बुनियादों पे ये चीज की। 360 डिग्री का फैसला है, यही हमारे अदालतों का फैसला है। बदकिस्मती से कोई भी चीफ जस्टिस साहब वो हमारी तारीख में ऐसे नहीं आए जिन्होंने अदालती रिफॉर्म्स किए हों, और जो रिफॉर्म्स भी हुए हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आपको पता है ना, जो 26 आईनी तरमीम आए हैं वो तो कोई आम आदमी के लिए तो नहीं आए, वो तो आए हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए। सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो ये बदकिस्मती है। लेकिन दुआ है कि कम से कम अदालतों में रिफॉर्म्स आए ताकि आम आदमी के केसेस को ज्यादा हाईलाइट मिले और सियासतदानों को असम्बली के अंदर अपने मुज़ाकरात के रास्तों पे अपने मसाइल का हल ढूंढे और मुल्क को आगे लेके जाए। मुल्क को आगे लेके जाए। बैरिस्टर अमरत क्या समझती हैं आप, ये क्यों जो जुडिशल सिस्टम की थोड़ी सी करेक्शन की बात की है मंसूर साहब ने, क्या आप सहमत हैं इससे? मैं बिल्कुल इससे 100% एग्री करती हूँ। मैंने यूके का लॉ पढ़ा है और वहाँ पे बिलाल साहब हम एक बेसिक चीज़ पढ़ते हैं कि वहाँ पे हर सालाना और 6 महीने बाद एक रिपोर्ट और एक जर्नल निकलती है जिसके ऊपर जितने केसेस डिसाइडेड हो जाते हैं उनके ऊपर भी तबसरा होता है और उनके ऊपर तनकीद की जाती है। यहाँ तक कि जूरीज बिठाई जाते हैं, आम आवाम लोग बिठाए जाते हैं जिनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि ये फैसला क्यों गलत है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। अच्छा, और आप तो यकीन यहाँ तो करें किसी जज के यहाँ दिए पे हुए तो फैसले पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है absolutely, content आप बन फैसला जाती करना, बात करना तो बड़ी दूर की बात है, उस पर तबसरा करना तो बहुत ही दूर की बात है। लेट अलोन जो केस लिटिगेट कर रहे होते हैं उनको भी बहुत तरीके से शट अप कॉल दी जाती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये अगर नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी तो लेट अलोन इंसाफ का धाना आपका बिल्कुल नहीं दुरुस्त होगा और रूल ऑफ लॉ की जिसकी हम बात करते हैं और जो हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो कभी प्रिवेल नहीं करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारी अभी की बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है ये। और मेरे तीनों गेस्ट का इस पे जो है वो उनकी राय थी तीनों की कि ऐसा होना चाहिए मुल्क के जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए, जो कि ऐसा लगता है जैसे शायद बेलगाम ही चल रहा है ये सिस्टम और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है शायद इसके अंदर। आखिर में अब लास्ट सेशन के अंदर बात करते हैं गजा की, और गजा में जो जंग बंदी हो रही है अल्लाह करे हो जाए, चूँकि अभी की खबर के मुताबिक आज इसराइली कैबिनेट जो है, इसराइली काबीना ने इस मुआहदे की मंजूरी देनी थी, मगर अभी तक इसराइली कैबिनेट ने इसकी जंग बंदी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी। और रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुआहदे से पीछे हट रहे हैं हमास आखिरी वक्त में, यानी उन पर इल्ज़ाम लगा के उनकी बात करके जो खुशियां मना रहे हैं, जो चाहते हैं किसी भी तरह से फौरन से जंग बंदी हो, वहाँ पे बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग हैं और इतने सारे तो मार दिए, ना जाने कितने बच गए हैं उस 25 लाख में से, जो मेरा ख्याल है को 12-15 लाख तो वैसे ही शायद कहाँ चले गए होंगे। कर्नल साहब, अभी भी स्टिल मतलब नेतन्याहू वांट्स कि ये चलता रहे ऐसे? जी बिलाल साहब, आपने जो पहले बात कह दी दुरुस्त है। इजराइल, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस बात पर एग्री करेगा, बिकॉज ये जो काम हो रहा है ये ग्रेटर इजराइल के एजेंडा के ऊपर काम हो रहा है और उसका बनना या उसका जो मुमकिन होना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर उस एरिया के तमाम
فلسطینیوں کو اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ نیبرز ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے. چونکہ ابھی کی خبر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے, میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں, اور سیز فائر اعلان کے بعد اب تک اسرائیلی حملوں میں 70 فلسطینی مزید شہید ہو چکے جی ہیں. بالکل وہی بات ہے, یہ سیز فائر کے بعد ہو چکے ہیں. جی سیز فائر کے بعد ہو چکے ہیں, بیکاز اسرائیلیز کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہاں پر امن قائم ہو, بیکاز جو فلسطینیوں کا یا غزہ کے مکینوں کا جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں تو اس وقت ہے کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہسپتالوں کو ختم کر رہے ہیں, آپ کوئی ذرا سی بھی فیسلٹی اس کو ختم کر رہے ہیں. سیریا میں ایک جو بھی قیادت کی چینج آئی اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو فری ہینڈ مل گیا, اس نے ان کے تمام جتنے بھی ایئر فورس کے مراکز تھے ان میں ان کے ہوائی جہازوں کو ختم کیا. یعنی اس وقت کی جو پوزیشن ہے کہ امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف عرب دنیا میں کوئی بھی ایئر فورس وہاں پر جو ہے وہ کارگر نہ ہو, ایسی کوئی بھی ایئر فورس وہاں پر قائم نہ رہ سکے, یعنی صرف ان کے اپنے جہازوں اور کسی کے جہاز نہ ہو, اور ان کو ٹوٹل ایئر سپریمیسی ملی ہوئی ہو. اور ابھی تک تو وہ اس پر کامیاب ہیں, اور ہمارے جو باقی ساتھی ہیں جیسے سعودی عرب ہے یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان اس کے ارد گرد کے, ان میں سے کسی میں اتنی سخت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے. اس کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ میرا خیال وائلڈ فائرز ہی اٹھائیں گی, اور تو کوئی نہیں اٹھا سکتا. منصور صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں جی کرنل صاحب کے جو انہوں نے آرگومنٹ پیش کیا فلی ایگری ہوں. ایکچولی اسرائیل کو دیکھا جائے تو انہوں نے وہ تمام آبجیکٹیو اچیو کر لیے ہیں, مسلمان بے گناہ بچوں کو عورتوں کو شہید کر کے, جو اس کے پری ڈیفائن ڈاکٹرین میں شامل تھی. نمبر 1 دیکھیں انہوں نے غزہ کی جو حماس لیڈرشپ ہے اس کا مکمل خاتمہ کر دیا, جو ان کا ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے مڈل لیڈرشپ. دوسرا دیکھیں حزب اللہ کا مکمل خاتمہ کر دیا انہوں نے وہاں پہ لبنان میں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا. حزب اللہ نے 2005-6 میں اسرائیل کو شکست دی تھی, اسی حزب اللہ کا انہوں نے خاتمہ کر دیا. تیسرا جو ان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تھا بشار الاسد سیریا کا, اس کا ٹارگٹ آ گئے. اب یہ ہم مسلمانوں میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم انٹروسپیکشن بھی نہیں کرتے. اب وہ حماس کو انٹروسپیکشن بھی کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے 7 اکتوبر کا حملہ کیا اسرائیل پہ, تو کیا ان کا کوئی بیک اپ پلان نہیں تھا؟ انہوں نے کوئی بڑی اسٹریٹجی نہیں بنائی تھی؟ دیکھیں نا اتنے لوگ شہید کرا کے آپ جو ان کے کم از کم جو اغوا کیے بندے اب وہ بھی رہا کر رہے ہیں. کل ایک کیب رہا کر دی ہے, وہ چلی گئی ہے اسرائیل. تو اگر آپ نے ان کو رہا کرنا تھا تو آپ نے اتنے لوگوں کو شہید کروانا تھا. اس سے تو ہماری جو قیادت ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی قیادت اور سیاسی وہ زیادہ دانش مند ہے. ہندوستان کے ساتھ ایسی کبھی لڑائی نہیں کرائی جس سے ظلم مطلب بربریت ہو جائے یا نیوکلیئر حملے ہو جائے ایک دوسرے پہ. مطلب عوام کو سیف رکھا ہے نا. ابھی بالا کوٹ کا جو ہوا تھا کیس, اس میں بھی ٹیمپریچر مجھے تو لگتا ہے 7 اکتوبر کو جو ہوا تھا اٹ واز جسٹ این ایکسکیوز فار اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ کے نام پہ ہم اس ملک کو تباہ کروا رہے ہیں. یہ بات حماس کا کام ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے وہ بات وہ 100%, لیکن یہ حماس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا پھر کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. حماس کی ٹاپ لیڈرشپ سے بیان آنا چاہیے تھا, حزب اللہ کی طرف سے آنا چاہیے کہ یہ ہم نے کارروائی نہیں کی ہے, تو پھر بات ہو سکتی تھی نا. لیکن اگر آپ چپ کر بیٹھے رہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں تو پھر تو دیکھیں نا, یا پھر آپ کی اتنی سخت ہونی چاہیے تھی لڑائی کی کہ آپ سے اتنے سویلینز بھی نہیں شہید ہوتے, اور جو اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں وہ میٹ نہ ہو پاتے. تو انہوں کے تو وہ بھی آبجیکٹیو میٹ ہو گئے, آپ نے بندے بھی شہید کرواتے. تو یہ انٹرسپیکشن ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری اور مسلم میں انٹرسپیکشنز کی کمی ہے, یہ ہمیں لانی پڑی. رائٹ, امرت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں جو بھی بات ہوئی ہے میں سب سے ایگری کرتی ہوں. سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گریٹر اسرائیل کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو انہوں نے بنا کے رہنا ہے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہوئے ہیں. جیسے جن لیڈرز کے بھی نام لیے گئے ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے سب کو راستے سے ہٹایا. اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پاسبلٹی یہی ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا, جیسے انٹروسپیکشن میں ہم نہیں جاتے اور ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا. یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کام تھا جانے کا کہ کیا حماس کی طرف سے اٹیک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن لائک منصور صاحب سیڈ کہ دے شوڈ ہیو کنڈیمڈ اٹ. لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ڈیسیژنز بھی دیے, ان پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. وہ بیچاری کیا کرے؟ ایبسلیوٹلی, اس کی تو بات, اس کا ڈیسیژن پہ کسی نے نہیں مانا تو کیا کرے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا اپنے جہاں پہ وہ جب کشمیر کا پلیبسائٹ ہوتا ہے وہاں پہ اپنے ڈیسیژنز منواتے ہیں, جب دوسرے قسم کی سچویشنز آتی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی منوانا چاہیے. لیکن بیٹر ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور ہے نا اس کے سامنے نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ کہہ سکتا ہے, نہ یونائٹڈ نیشنز, نہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں.
یہ ہم نے سب نے لیکن اپنی میں اس آنکھوں میں سے بس دیکھا۔ آخری بات ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ کیا اس میں حماس بیک آؤٹ کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ حماس نے اس میں بیک آؤٹ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسرائیل والے ہی چاہتے تھے کہ وہ وقتی طور پہ سیز فائر کا اعلان کر کے لوگوں کو مطمئن کر دے، لیکن پیچھے وہ وہی چیزیں کرتے رہے جو وہ کنٹینیو کر رہے تھے اعلان تاکہ ان قطری- کے لوگ ریلیز ہو جائیں اور وہ ایک معاہدے پہ آ جائیں. اعلان That's it. قطری وزیر اعظم کی طرف جانب سے کیا گیا ہے اور معاہدہ 19 جنوری کو اس کا اطلاق ہوگا. اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو رہا ہے لائک ابھی اسٹل دے ہیو سم لیوریج کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن 19 کو اس کا اطلاق ہوگا جب یہ معاہدہ ہو جائے گا. اس سے پہلے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کیبنٹ ہے یہ اپروول بھی دے دیں اس کی، اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کے دل میں کچھ رحم ڈال دے. اور کیونکہ ہم مسلمانوں کے اندر تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں، تو ہم نے سب نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا، ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.